اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آج کی تفسیر کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ان مرحومین کو یاد کریں کہ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے التماس کی گئی ہے۔ تمام مرحومین بالخصوص وہ ناظرین اور سامعین جو اس پروگرام میں اس وقت شامل ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، علی ٹی وی کے ذمہ داران کے خاندان کے تمام مرحومین، اسی طرح سے مرحوم واجد علی ابن قاسم عباس بشہری، مرحومہ حشمت آرا بنت حیدر خان، یہ دو مرحومین، ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور جملہ مؤمنین اور مؤمنات جو دنیا سے اٹھ گئے، ان سبھی کو ایصال فرما دیں۔ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے چلیے آج کی تفسیر کا آغاز کریں۔ کل کی ہماری گفتگو آیہ 29 پر جا کر مکمل ہوئی، سورہ مبارکہ دخان کی، جس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، کہ ان کے لیے ہرگز نہ آسمان نے گریہ کیا نہ ان کے لیے زمین روئی۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں کہ جن کے لیے آسمانوں میں گریہ ہوتا ہے، جن کے لیے زمین ماتم کرتی ہے، اور ظاہر ہے یہ وہی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، کہ جن کی بنا پر زمین والوں کو بھی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ اور اسی لیے پروردگار عالم کی بارگاہ سے چونکہ ان کے ذریعے سے رحمتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں، کہ جن رحمتوں اور برکتوں میں آسمان اور زمین بھی شامل ہیں، لہٰذا جس موقع پر یہ شخصیتیں اس روئے زمین سے گزر جاتی ہیں، اس روئے زمین سے دور ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے کہ پھر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی ماتم کرتا ہے۔ اور اسی لیے وہ روایات کے جس میں سرکار سید الشہداء کی شہادت کا تذکرہ ہے، خاص طور سے ان روایتوں میں امام حسین پر آسمان کے ماتم کا ذکر وارد ہوا ہے، تاکہ انسان یہ توجہ دے کہ واقعیت یہ ہے کہ امام حسین کی مظلومیت اتنی زیادہ ہے، امام حسین کی شہادت اتنی بڑی ہے کہ کائنات نے امام حسین پر ماتم کیا ہے۔ اسی لیے امام حسین کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کہا گیا ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور کریں، یہ تاریخیں جو اب دھیرے دھیرے سرکار امیر المؤمنین کی شہادت سے قریب ہو رہی ہیں، سرکار امیر المؤمنین کے القاب میں بھی اسی بات کا خیال رکھا گیا ہے۔ سرکار امیر المؤمنین کی جس موقع کے اوپر امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی زیارت انسان پڑھتا ہے، وہاں پر جملہ کہتا ہے کہ السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ، اے ولی خدا جو ایک ولی خدا کے بیٹے ہیں،
یعنی خود امیر المؤمنین کے لیے بھی زیارت میں خاص طور پہ لفظ ولی آ رہا ہے. اور اسی طرح سے السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ، یہ جملہ بھی سرکار امیر المؤمنین کے لیے بڑی اہمیت اس اعتبار سے کہ فضیلتوں کے باب میں ہم سب کو توجہ دینی چاہیے. سرکار سید الشہداء کو اللہ کا خون جس موقع پر کہہ کر ہم خطاب کرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، وہیں پر یہ بھی جملہ کہتے ہیں کہ وابن ثارہ، اے اللہ کے خون کے بیٹے. اس کے معنی ہے کہ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی ہے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قتل کیا گیا، تو یہ دونوں در واقع، یہ ولی اللہ کی شہادت، یہ اللہ کی دشمنی ہے کہ جس نے ان دو ولی پروردگار کو قتل کیا، ان دو ولی پروردگار سے دشمنی کی. یہ بڑی اس اعتبار سے اہم بات ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ولی پروردگار کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے، نمائندہ پروردگار سے عداوت اللہ سے عداوت ہے. لہٰذا کبھی بھی انسان کو ان شخصیتوں کے بارے میں کہ جن شخصیتوں کو اللہ نے روئے زمین پہ اپنا نمائندہ بنایا ہے، ان شخصیتوں کے بارے میں بڑی احتیاط کرتے ہوئے کبھی ان کی عداوت اور دشمنی کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے. قرآن مجید اگلی آیت شریفہ آیت نمبر 30 فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، بے شک بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس عذاب سے کہ جو ذلتوں والا، جو عذاب ان کے لیے شدتوں کی دنیا میں بے پناہ ذلت کا سبب بن رہا تھا، اس عذاب سے انہیں نجات دلائی، انہیں بچا لیا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے اپنی پوری قدرت کا مظاہرہ کیا، پوری طاقت کا مظاہرہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ تم بنی اسرائیل کی دشمنی کرنے کے باوجود انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. بہت کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا ایک قافلے کی شکل میں یہ ٹولہ ہے جناب موسیٰ کے پیچھے چلنے والا، جن میں سے کسی ایک کو بھی پانی نے نہیں ڈبویا. کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو پانی نے نقصان نہ پہنچایا ہو. عام طور پر انسان جب پانی میں جاتا ہے تو بہت سارے اوقات بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. کبھی کبھی نزلہ ہو گیا، چھینکیں آنے لگ گئیں، اس کو بخار چڑھ گیا، پانی نقصان کر گیا، اس کے منہ سے اتر کے شکم میں چلا گیا، پانی نکالنا پڑ گیا. بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں. یا سمندر میں موجود اس نیل میں موجود نہ جانے کتنے حشرات الارض، نہ جانے کتنے ایسی مچھلیاں بڑی بڑی رہی ہوں گی اسی پانی میں کہ جو انسانوں کی دشمن ہیں، انسانوں کو وہ برداشت نہیں کرتی. بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں سمندروں میں، کسی ایک مچھلی نے نقصان نہیں پہنچایا. یہ عجیب ہے، اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا گروہ جناب موسیٰ کا ماننے والا بنی اسرائیل، یہ سب کے سب نکل گئے نیل سے. کسی ایک کو زخم بھی نہیں آیا، کسی ایک کو چھینک بھی نہیں آئی، کسی ایک کو نزلہ بھی نہیں ہوا. یہ اللہ نے اپنی پوری قدرت کا مظاہرہ کیا ہے. معمولاً انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اچھے خاصے سیدھے رستے میں چلتے ہوئے انسان پیر پھسل گیا، زمین پہ گرا، زخمی ہو گیا. پانی سے گزرنے والے ان راستوں کے اوپر سے چلنے والوں میں کسی کا پیر نہیں پھسلا کہ وہ پانی میں گر جائیں، کسی کو ایسی چوٹ نہیں لگی کہ آپس میں ٹکراؤ کی بنا پہ آگے چلنے والے ذرا تیز چلے گئے، ان سے ٹکرا گئے، دھیمے چلنے لگے، پیچھے والے سے ٹکرائے. کوئی زخم نہیں. یہ سب کے سب اپنی منزل پر. اور ادھر عالم کیا ہے؟ وہ جو دشمن پروردگار کا لشکر تھا، وہ پیچھے آتے ہوئے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو نقصان نہ ہوا ہو. سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ در واقع بنی اسرائیل کی دشمنی پر نہیں آئے تھے، یہ اللہ کی دشمنی کر رہے تھے. اور یہی وہ درس ہے کہ جس درس کو ہم سبھی کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا چاہیے. اللہ کی دشمنی، اولیاء پروردگار کی دشمنی، الہی آیتوں کی دشمنی انسان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتی. فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، وہ عذاب جو ذلتوں کا سبب تھا، اس عذاب سے، ان شکنجوں سے بنی اسرائیل کو نجینا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بچایا. کل کو کوئی اکڑ کے یہ نہ کہنے لگ جائے کہ کون سی بڑی بات ہے، نیل میں راستے پیدا ہو گئے سب بچ کے. نہیں، یہ سب اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب کو نجات دلائی ہے.
کس کس انداز میں قتل کیے جاتے تھے، کس انداز میں شکنجوں میں رکھے جاتے تھے، بچے پیدا ہوتے تھے گردنیں قلم کر دی جاتی تھی۔ وہ تمام مویشی کے جن کی بنا پر ان کو غذا ملتی تھی، ان سارے مویشیوں کو ان سے چھین لیا جاتا تھا، ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا، شدید شکنجوں میں رہتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے نجات دی تو جن زمینوں پہ ان پہ ظلم ہوتا تھا، انہی زمینوں کا ان کو مالک بنایا۔ جن زمینوں میں انہیں محروم رکھا گیا تھا، انہی زمینوں میں امکانات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو عذاب مہین سے، ذلت بار عذاب سے نجات دی۔ من فرعون، وہ فرعون جو انہو کان عالیا من المسرفین، اس فرعون سے ان سب کو بچایا کہ جو اس روئے زمین پہ اکڑ کے رہتا تھا اور زیادہ روی کرتا تھا، نا انصافیاں کرتا تھا، لوگوں کے مال لوٹتا تھا، لوگوں کی زندگیاں ختم کر دیتا تھا، اس فرعون سے ہم نے بچایا۔ یہاں پر یہ غور طلب نکتہ ہے کہ جس کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے کہ نجات دلانے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں کسی غیر اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ اور اگر آپ پورے قرآن مجید پر توجہ دیں تو اس قرآن مجید میں بار بار بنی اسرائیل کا ذکر آیا، بار بار فرعون کا تذکرہ آیا، بار بار جناب موسیٰ کا ذکر آیا، بار بار اس قوم پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ آیا، بار بار فرعون کی اکڑ کا ذکر آیا، اور بار بار یہ ذکر آیا کہ ان سارے مظالم سے، ان سارے ظلموں سے اگر کسی نے بچایا ہے تو اللہ نے بچایا۔ یہ اللہ رب العزت تمام قوموں کو پیغام دے رہا ہے کہ شکنجوں میں ہونے کے باوجود گھبرانا نہیں، مشکلات میں ہونے کے باوجود بے چین نہ ہونا۔ جو پروردگار فرعون جیسے جابر و ظالم بادشاہ سے نجات دلانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ بقیہ قوموں کو بھی اگر وہ اللہ کی پرستش اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف ہو جائیں، اللہ انہیں بھی نجات دے گا۔ لیکن ظاہر ہے بڑا انقلاب آنے سے پہلے قربانیاں لیتا ہے، بڑی تبدیلی آنے سے پہلے بہت سارے افراد کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس قربانی کے بعد، لیکن اس نذرانے کے پیش کر دینے کے بعد جو رہ جاتے ہیں، ان کی زندگیاں آسودگی کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں میں آرام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ایک اپنی سنت کا تذکرہ کیا کہ وہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، لہٰذا اللہ نے انہیں نجات دیا۔ اسی طرح سے اگر بشریت اللہ کی بندگی میں مصروف ہو جائے تو دنیا کی ساری قوموں کے درمیان ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، ظالم آتا ہے، اپنے ظلم کو انتہا تک لے کر جاتا ہے، لیکن ایک دن اس کے لیے بھی زوال آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر فرعون را موسیٰ، ہر فرعون جیسی اکڑ رکھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے کوئی نہ کوئی موسیٰ بن کے آتا ہے کہ جو اس قوم کو پھر نجات دلاتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ فرمائے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، پروردگار عالم نے اس زمانے کی ساری قوموں کے درمیان بنی اسرائیل کا انتخاب کیا، اور واقعیت بھی یہی ہے۔ سب سے زیادہ انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں تو بنی اسرائیل کے پاس 70,000 انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے انہی بنی اسرائیل کے درمیان مبعوث کیا ہے۔ جناب موسیٰ تو بڑے نبیوں میں ہیں، بقیہ چھوٹے انبیاء پروردگار نے ان کے درمیان بہت زیادہ بھیجے ہیں کہ جن انبیاء کو ان سبھی نے دیکھا، ان کے معجزے کو سمجھا، ان کے پیغام کو سنا، لیکن نہیں مانا۔ سب سے زیادہ تذکرہ جس قوم کا قرآن مجید نے کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ اپنے نبی کے خلاف چلنے والی یہی قوم تھی، سب سے زیادہ نبیوں کو اذیتیں دینے والی قوم یہی تھی، سب سے زیادہ جھگڑے کرنے والی قوم یہی تھی، سب سے زیادہ اپنے نبی کی مخالفت پر کمر بستہ اگر کوئی قوم تھی تو یہی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے یہی پیغام دیا کہ تمہارا اس طرح سے اللہ کی مخالفت کرنا
یہ خود تم اپنے لیے گڈھے کھود رہے ہو، تم خود اس میں گرنے والے ہو۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، علم کے اعتبار سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تمام اس زمانے کی قوموں پر بنی اسرائیل کو فوقیت دی، بلندی دی۔ کون سی قوم ہے کہ جب پہاڑ کی بلندی پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں میں مصروف ہو تو پروردگار کی طرف سے ان کے لیے ان کے سروں پہ بادل آ جائے؟ یہ بنی اسرائیل ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے یہ عزت بخشی تھی کہ ان کے لیے اللہ نے آسمان سے کچھ دیر ہی کے لیے صحیح لیکن بادل کو قرار دیا۔ کون سی ایسی قوم تھی کہ جس قوم کے لیے پروردگار نے آسمان سے منہ و سلوہ کو نازل کیا؟ یہی بنی اسرائیل تھے۔ جب یہ نیک بن گئے تو پھر پروردگار نے ان کو بہت نوازا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے امتحان میں ناکامیاب ہو گئے۔ اسی لیے بار بار یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ اللہ کبھی نعمتوں کو لے کر آزماتا ہے، کبھی نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ 70,000 انبیاء جس قوم کو پروردگار نے دیا، جس کے لیے من و سلوہ کو اللہ نے نازل کیا، جن کو اس زمانے کی ساری قوموں پہ برتری عطا کیا، اسی قوم کو پروردگار نے عذاب میں بھی گرفتار کیا۔ اس کے معنی ہے کہ صرف اللہ کی نعمتوں کو لے لینا کمال نہیں ہے، اس نعمت پروردگار کو لے لینے کے بعد اپنے اندر اکڑ نہ پیدا ہونے پائے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا هُوَ بَلَاءٌ مُبِينٌ، ہم نے اپنی نشانیاں ان کو عطا کی تاکہ ان کے ذریعے سے ان کو روشن طریقے سے آزمایا جائے۔ یعنی اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ تمہیں دیا تاکہ تمہیں آزمائے، سب کچھ تمہارے پاس قرار دیا تاکہ تمہارے اندر سے پتا چلے کہ کتنا انسانیت کا جذبہ ہے اور کتنا پروردگار عالم تمہاری تعریف کرنے کے بعد تمہیں آزما رہا ہے۔ میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو کہ جس قوم میں آخری پیغمبر کو بھیجا، وہ پیغمبر جو سید المرسلین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، سید و ولد آدم ہیں، ہر اعتبار سے انبیاء سے آگے، جب ان کی قوم کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین قوم ہو، اور وہ صرف اس وقت کی لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ آج سے لے کر قیامت تک اور آج سے پہلے جناب آدم کے زمانے تک ساری قوموں سے تم بہتر ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے سارے مرکزوں سے نکل کر اسلام کی آغوش میں آئے، اس لیے کہ تم کو اللہ نے بہترین قوم قرار دیا۔ اس کے معنی ہے جب لوگ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ اس قوم کی تعریف کرتا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری اس قوم کی یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے نیک بندے بن جائیں۔ کنتم خیر، تم سب سے اچھی، خیر آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں افعل التفضیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سب سے اچھی، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی قوم نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید اگر کسی قوم کے بارے میں خیر امتن کہہ دے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَا یہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 110ویں آیت شریفہ میں اللہ نے فرمایا تھا کہ کنتم خیر امتن، اور اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 میں اللہ رب العزت فرماتے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے اس قوم کو کہ جنہیں کمزور بنایا گیا، انہیں ہم نے مشارق ارض و مغارب ارض دیا، یعنی وہ تمام زمانے، تمام زمین ان کے حوالے کر دی۔ البتہ یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 ہے، اس میں پروردگار عالم نے مشرقوں اور مغربوں کا تذکرہ کیا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا کتنے مشرق اور کتنے مغرب ہیں؟ یہ جو ایسٹ اور ویسٹ ہیں کتنے ہیں؟ آپ یہاں پہ مثال کے طور پہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ایک ایسٹ ہے، دوسرا ویسٹ ہے، بس دو ہی ہمارے پاس ہیں۔ قرآن مجید نے کئی ایسٹ کا بھی تذکرہ کیا، کئی ویسٹ کا بھی تذکرہ کیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے چھٹے امام سے کہ مولا
یا آخر کئی عدد تو مغرب اور مشرق نہیں ہیں، کئی عدد تو ایسٹ اور ویسٹ نہیں ہیں، کیسے ممکن ہے کہ یہ کئی عدد کا تذکرہ قرآن مجید کرے جبکہ قرآن مجید میں کہیں بھی ٹکراؤ نہیں ہے، کنٹراسٹ نہیں ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تم نے سمجھا نہیں، جب کہیں ایک جگہ سے سورج نکلتا ہے تو کہیں پر ڈوبتا ہے، کہیں پر نکلتا ہے، اور جب کہیں پر یہی شام کو سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو کسی دوسرے علاقے میں نکل رہا ہوتا ہے، تو جو جگہ سے سورج ڈوب کر اس علاقے کو ویسٹ بنا رہا ہے وہی سورج کسی علاقے سے نکل کر اسے ایسٹ بنا رہا ہے۔ تو یہی سورج ہے کہ جو کسی علاقے کے لیے ایسٹ بن جائے گا، کسی علاقے کے لیے ویسٹ بن جائے گا۔ ہم مثال کے طور پر اگر اپنے رائٹ سائڈ میں یہ سوچ رہے ہوں کہ ایسٹ ہے، تو یہ رائٹ سائڈ کا ایسٹ ہمارے لیے ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو ایسٹ میں رہ رہے ہیں ان کے لیے یہی ویسٹ بن جائے گا جب ان کے لیے سورج ڈوب رہا ہوگا۔ تو دنیا میں جتنے افراد ہیں ان کے لیے ایسٹ اور ویسٹ اپنا ہے، بقیہ افراد کے لیے جو ان کا ایسٹ ہے وہ ان کا ویسٹ ہے، جو ان کا ویسٹ ہے وہ کسی اور کے لیے ایسٹ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارے انسانوں کے لیے نہ جانے کتنے ایسٹ ہیں، نہ جانے کتنے ویسٹ ہیں، اور یہ بات شاید اس زمانے کے انسانوں کے لیے سمجھنا مشکل کام تھا، لیکن آج کے دور میں تو اس علم کی ترقی کی بنا پہ بچہ اس بات کو سمجھ رہا ہے۔ بڑی آسانی سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ دنیا میں کئی عدد ایسٹ ہیں، کئی عدد ویسٹ ہیں۔ آپ ابھی فون اٹھا کر معلوم کر لیجئے، مثال کے طور کے پر امریکہ کا وقت کچھ اور ہے، آپ کا وقت کچھ اور ہے، لندن کا وقت کچھ اور ہے، آپ کا وقت کچھ اور ہے، آسٹریلیا کا وقت کچھ اور ہے، آپ کا وقت کچھ اور ہے۔ کچھ ملکوں سے آپ آگے ہیں، کچھ ملک آپ سے آگے ہیں، کچھ ملک سے آپ پیچھے ہیں، کچھ ملک ہیں جو آپ کے پیچھے ہیں۔ تو یہ پورا جو نسبت پائی جا رہی ہے، اس کی بنا پر یہ زمانے جو الگ الگ ہو رہے ہیں، یہ انسانوں کے لیے الگ الگ پیغام دے رہے ہیں، اور اسی کے اعتبار سے انسان کے لیے کئی مشرق اور کئی مغرب بنا قرار پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جب کہہ رہا ہے کہ اسی قوم کو ہم نے مشرقوں کا وارث بنایا، اسی قوم کو ہم نے مغربوں کا وارث بنایا، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ قوم والے ایک جگہ رہ کر زمین کے وارث نہیں بن رہے ہیں، جو بھی اس قوم کی فرد جہاں بھی ہے وہ وہیں پر زمین کی وارث بن رہی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ایک جگہ والے کے لیے یہ ایسٹ ہو اور دوسرے جگہ والے کے لیے ویسٹ بن جائے تو ان دونوں کے لیے یہ زمین وارث قرار پا رہی ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے روئے زمین پر جب تمام انسانوں کو زمین کا وارث بنایا، وہ کہیں بھی رہ رہے ہوں وہ اپنی اسی جگہ پر زمین کے وارث قرار پائیں گے۔ یہ امتیاز پروردگار نے آخری پیغمبر کی امت کو دیا، یہ امتیاز اللہ رب العزت نے ماقبل کی کسی بھی امت کو نہیں دیا، اور اسی لیے جناب موسیٰ کی قوم کو اپنے زمانے والوں میں برتری ملی، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو ہر زمانے والے انسانوں کے درمیان فوقیت اور بلندی حاصل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جو قرآن مجید نے کہا کہ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، یہ کھلی ہوئی آزمائش، بالکل روشن طریقے سے آزمائش ان لوگوں کے لیے کہ جو بنی اسرائیل میں سے تھے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کی طرف سے مسلسل اور مستقل آزمائش ان لوگوں کے لیے آتی رہی، اور وہ اس آزمائش اور ابتلا کی بنا پر اگر کامیاب ہو گئے تو نیک بنتے چلے گئے، لیکن جو کامیاب نہیں ہوئے وہ پھر ظاہر ہے کہ نام کے جناب موسیٰ کی پیروی کرنے والے قرار پانے سے انسان کو نجات نہیں مل سکتی ہے۔ انہیں اپنے کردار کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ الہی پیغام کو کتنا انہوں نے قبول کیا ہے۔ جناب موسیٰ کی قوم کا امتحان کل بھی تھا، جناب موسیٰ کی قوم کا امتحان آج بھی ہے۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کا امتحان کل بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ جناب موسیٰ کی اس امت کو پروردگار عالم نے اپنے زمانے والوں کے درمیان بلندیاں عطا کی تھیں، اور اپنے زمانے کے بعد والوں کے درمیان ان کے پاس کوئی بلندی نہیں ہے۔ یہی جناب موسیٰ کی قوم، ان کے بعد جناب عیسیٰ کی قوم آئی، وہ اپنے زمانے والوں کے لیے بہترین قرار پائے،
لیکن جیسے ہی آخری دور آیا اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اس روئے زمین پہ آئی، وہ پھر ما قبل اور ما بعد، پاسٹ اور فیوچر، ہر زمانے کے انسانوں کے درمیان ممتاز اور برتر قرار پائی۔ اور اسی لیے جب اللہ رب العزت نے ہمیں اس اعتبار سے بلندیاں دیں کہ ہم کو اللہ نے بہترین نبی دیا، ہم کو اللہ نے بہترین کتاب قرآن مجید کی شکل میں دی، اللہ نے ہمیں بعد پیغمبر اہل بیت اطہار جیسے جانشینان پیغمبر اور خلفائے پیغمبر کے جو معصوم تھے عطا کیے، اللہ رب العزت نے جو دین اور شریعت ہمارے حوالے کیا وہ بہترین دین اور شریعت، ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہترین۔ تو پھر اب ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم خود کو بہترین قرار دیں۔ انسان کا عقیدہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یہی عقیدہ انسان کا جب عمل کی شکل میں سامنے آتا ہے تو یہی عمل انسان کا فروغ دین کہلاتا ہے۔ جتنا عقیدہ پختہ ہوتا ہے اتنی نمازیں اور اتنے روزے ہی اچھے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے نماز کا یہ طریقہ کسی اور امت کے حوالے نہیں کیا جو ہمیں دیا، اللہ نے روزہ کسی اور قوم کو نہیں دیا جو پیغمبر کی امت کو دیا۔ بقیہ زمانوں میں انبیاء نماز پڑھتے تھے، صرف امت نماز نہیں پڑھتی تھی۔ بقیہ زمانوں میں روزہ صرف نبی کریم کے پہلے والے وہ سارے اولیاء پروردگار رکھتے تھے، بقیہ ان کی امت نہیں روزہ رکھتی تھی۔ یہ آخری پیغمبر کو اللہ نے موقع اور سعادت دیا کہ وہ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، اللہ کی بقیہ عبادتوں کو بھی انجام دیں۔ جب ہر اعتبار سے ہمیں بقیہ سے ممتاز بنایا، بقیہ کو اللہ نے کتابیں دیں، توریت آئی، انجیل آئی، زبور آیا، لیکن یہ کتابیں بھی اپنے نبی کے ساتھ چلی بھی گئیں، اور بعد والی کتابوں نے آ کر ما قبل کی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ حتیٰ قرآن مجید، اس قرآن مجید نے اپنے ما قبل کی آنے والی ساری کتابوں کو نسخ کر دیا۔ اب کوئی بھی کتاب قرآن کے مقابل میں نہیں قرار پا سکتی۔ یہ ایک امتیاز اس امت کو اللہ نے دیا۔ نبی دیے تو بعد میں کوئی اور نبی نہیں ہے، نبوت قیامت تک رہنے والی ہے۔ ائمہ اطہار دیے تو اب اور بقیہ کوئی جانشین بننے والا نہیں ہے، یہی معصوم سلسلہ امامت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید دیا تو اب اس کتاب کو پروردگار نے نبی کے ساتھ واپس نہیں بلا لیا، بلکہ اس کتاب کو تحریف سے محفوظ رکھتے ہوئے قیامت تک کے لیے معجزہ بنایا، اور اس کتاب نے ما قبل کی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور اب یہ کتاب سب سے زیادہ برتر اور ممتاز ہے۔ امت دی تو خیر امت کہہ کر خطاب کیا، سب سے بہتر امت قرار دیا، تو ہر اعتبار سے بنی اسرائیل پر فضیلت اور فوقیت دی اللہ نے اس قوم کو کہ جو آخری پیغمبر کی پیروکار ہے۔ لہٰذا اس آخری پیغمبر کی اس امت کو بھی سب سے اچھا کردار بھی رکھنا چاہیے، سب سے زیادہ علم والا بھی ہونا چاہیے، سب سے زیادہ عبادت گزار بھی ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ صحیح عقیدے والا ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج کی گفتگو کو یہیں پر روکتے ہوئے اس بات کی التماس کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم سے ہم سبھی کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ آئیے چلیے رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار اس قرآن مجید کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرما۔ وہ تمام افراد کے جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ جن مؤمنین کے ایصال ثواب کے لیے التماس کی گئی ان تمام مؤمنین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ہم سبھی کو اہل بیت اطہار اور قرآن کے خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ پروردگار سرزمین شام پر موجود جناب زینب اولیاء مقام اور جناب سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی دین مبین اسلام کے سچے پیروکار ہیں ان سبھی کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دنیا کے تمام فتنوں کے درمیان اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو پروردگار آخری امام کی پناہ میں محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔
آج ہم سبھی نے جس تفسیر کو بیان کیا اس تفسیر کے متعلق اب موقع ہے کہ ہم سب اپنے نئے سوال کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جو صحیح جواب دیں اچھے انعام کا مستحق قرار پائیں، ہم سب سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں، لیکن سوال آپ توجہ سے سنیے گا اور اس کا جواب بھی فوراً بھیجیے گا۔ جو سب سے پہلے صحیح جواب دے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ سوال آپ حضرات واٹس ایپ کے ذریعے سے ٹیکسٹ اور وائس میسج کے ذریعے فوراً بھیجیے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ 2 آیتیں کہ جن 2 آیتوں میں پروردگار عالم نے اس امت پیغمبر کو سب سے اچھا قرار دیا۔ ایک وہ آیت شریفہ کہ جس میں فرمائے کہ کنتم خیر امت، اور دوسری آیت شریفہ میں فرمائے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ۔ یہ 2 آیتیں کس سورے کی ہیں؟ آپ ان 2 آیتوں کا سورہ بیان کر کے فوراً لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ آپ کو اچھے انعام سے نوازا جائے گا۔ پھر سے آج کا سوال سن لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 2 آیتیں کہ جن 2 آیتوں میں اس امت پیغمبر کو سب سے زیادہ بالا اور بلند قرار دیا ہے، وہ 2 آیتیں کنتم خیر امتین، اور دوسری آیت وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ۔ یہ 2 آیتیں کس سورے کی ہیں؟ آپ سے سورہ نمبر لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ آپ کو اچھے انعام سے علی ٹی وی نوازے گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔